حجاج ابن یوسف نے ایک دفعہ کتنے بڑے ظالم تھے، اس لیے ان کی ماں کی بھی ان سے لڑائی رہتی تھی، اور ماں کہتی تھی کہ آپ کی مغفرت اور آپ کی بخشش کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی، بیٹا جتنا تم نے قتل کیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی مغفرت ہوگی، کتنے صحابہ اور تابعین آپ نے قتل کیے۔ حجاج نے عجیب بات کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف جب وہ آ گیا، اس نے 1.25 لاکھ بندے تو جیلوں میں مارا۔ حجاج بن یوسف نے 1.25 لاکھ بندے جیلوں میں مارا۔ لڑائیوں کے اندر کتنے قتل کیے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، دگنا سے گنا اس سے۔ حجاج جب آ گیا تو حجاج کو کسی نے کہا کہ یہاں کوفے میں ایک مولویوں کی جماعت، بزرگوں کی جماعت، صوفیوں کی جماعت، تبلیغیوں کی جماعت ایسی ہے کہ واہ واہ، ان سے بچو، مولوی کو مارو، باقی لوگوں کو قتل کرو، طاقتور لوگوں کو قتل کرو، سرداروں کو، میر معتبروں کو قتل کرو، لیکن یہ صوفی لوگ ہیں، صوفی 40 بندے ہیں تقریباً، یہ جب کسی کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ اس کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ حجاج طاقتور و جنگ لڑ سکتے ہو لیکن ان سے بچنا، حجاج ان سے بچنا۔ لڑائی میں آپ سے کوئی میدان جیتے گا نہیں، لیکن یہ راتوں کو اٹھ کر کے، یہ ایسے صوفی بزرگ حضرات ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے ہاتھ دعا کریں گے، بیڑا ہی تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تیری نسل تباہ ہو جائے گی۔ حجاج نے جمع کیا قومی اسمبلی کے ممبروں کو، حرام خوروں کو، ان کو جمع کیا، اپنے کمانڈوں کو کہا کہ مشورہ دے دو مجھے، اس قسم کے لوگ، اب ان میں سے کسی کو قتل کرتا ہوں تو میری خیر نہیں ہے، ان میں سے کسی کو قتل کرتا ہوں تو میری خیر نہیں ہے، یہ بددعا بتاؤ ان کی بددعا سے کس طرح بچا جائے۔ تو ایک بڑا سمجھدار حرام خور تھا، ایک بڑا سمجھدار حرام خور بے غیرت تھا، اس نے کہا سرکار یہ کرو کہ ان کی دعوت کرو، اچھی سی دعوت کرو، کباب شباب مرغا ٹکا ان کو کھلاؤ، اور ہو حرام کا 100% حرام کا ہو، خنزیر کے گوشت ہو یا بکریاں ہو، لیکن دوسروں کی بکریاں مل کے تو دبا کر کے ان کو کھلاؤ، انشاءاللہ اس کے بعد یہ مولوی کچھ بھی کرے آسمان سر پہ اٹھائیں اور پہاڑ سر پہ رکھ دیں، ان کی بددعا آپ کو لگے گی نہیں۔ حجاج بن یوسف نے ادھر سے بکریاں چھینی، ادھر سے بکریاں، حرام خور تھا، خود بھی حرام خور، دوسروں کی بکریاں چھین کر کے، بکریاں مرغیاں لا کر کے، ایک بہت بڑا حال اس نے یہ ہے کہ لوگوں کی دعوت کی، خاص طور پر ان صوفیوں کے لیے، صوفیوں کو کہا، ان کے ایلچی اور ان کے یہ نا کہ چمچے جا کر کے ایک صوفی کو ان کو دعوت دے رہے کہ سرکار فلان تاریخ پہ دوپہر کا ٹائم اور دوپہر کا آپ کا کھانا خادم کے پاس، ذلیل احقر کے پاس، احقر حجاج کے پاس ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، بس ان کی آپ کی دعوت ہے۔ مولوی کو چاہیے کیا؟ مولوی کو تو دعوت ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ وہ صوفی صاحبان آ گئے، دوسرے لوگ بھی آ گئے، افسران بھی آ گئے، اور ہر قسم کے لوگ آ گئے۔ اب حرام ہی حرام، حرام ہی حرام، مرغے تکے واہ واہ دبا کر کے صوفیوں نے کھایا، خوب کھایا۔ 40-50 صوفیوں کو بلایا جن کا خطرہ تھا کہ ان کی بددعا لگتی ہے کہ بددعا کریں گے تو حجاج مرے گا، تو وہ سارے کے سارے آ کر کے انہوں نے کھا لیا۔ حجاج خود گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، اب ایک کو رخصت کر رہا ہے، کہتے تھینک یو جی، آپ نے بہت مہربانی کی، مجھے نالائق کو یہ عزت بخشی، آپ نے میری دعوت کھائی، تشریف لے جائیں، بہت اچھا ہو۔ دوسرا تیسرا، جب وہ صوفی چلے گئے جن کو حرام کھلایا، سارے چلے گئے، تو اس کے بعد حجاج ناچنے لگا، کہنے لگے کھٹی آئے کھیرساں ہو جمالو، ہو جمالو، کھٹی آئے کھیرساں ہو جمالو۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اب ان کی ماؤں کے ٹکڑے بھی کر دوں، ان کے باپ کے بھی ٹکڑے کر دوں، ان کی اولاد کے بھی ٹکڑے کر دوں، یہ کچھ بھی کریں گے، جتنے بھی کوئی بددعا کرے مجھے کسی کے بددعا نہیں لگے، کہ کیوں؟ حرام کا لقمہ میں نے اس کے پیٹ میں پہنچایا۔ ان صوفیوں کے، ان تبلیغیوں کے، ان پیروں کے جن کی بددعا لگتی تھی، ان کے پیٹ میں نے حرام کا لقمہ پہنچایا۔ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی کرے۔ چنانچہ وہی ہوا، میں نے عرض کیا کہ حجاج نے 1.25 لاکھ بندے جیلوں میں مارا، اور اس سے بڑھ کر کے لڑائی میں کتنے لوگوں کو مارا۔ اس لیے ان کی ماں کی بھی ان سے لڑائی رہتی تھی، اور ماں کہتی تھی کہ آپ کی مغفرت اور آپ کی بخشش کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی،
بیٹا جتنا تم نے قتل کیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی مغفرت ہوگی. کتنے صحابہ اور تابعین آپ نے قتل کیے. حجاج نے عجیب بات کی, بات بڑی پیاری کی. قرآن کا عالم تھا لیکن ظالم بھی تھا, اس لیے کہ بہت سے مولوی عالم بھی ہوتے ظالم بھی ہوتے, جیسے کہ ہم لوگ ہیں آج کل کے. وہ عالم بھی تھا اور ظالم بھی تھا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اماں جی مجھے ایک بات بتاؤ, میری آپ سے لڑائی رہے, میرا آپ سے اختلاف بھی رہے, میں آپ کی پٹائی بھی کر لوں, میں آپ کا کوئی ہاتھ بھی توڑ دوں اور آپ مجھ سے بالکل ناراض ہوں, غرض یہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر کے تکلیف آپ کو دے دوں اور اذیت آپ کو پہنچاؤں, تو میری والدہ مجھے یہ بتا دے کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے آپ کے سامنے کچھ لوگ آگ جلائیں اور آپ سے یہ کہہ دیں کہ آپ اجازت دے, اماں جی آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو جو کہ ظالم ہے, جس نے آپ کی پٹائی بھی کیا اور آپ کا جرم بھی کیا ہے, آپ اجازت دیں گے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی نگاہوں کے سامنے آگ میں اٹھا کر کے پھینک دیں؟ والدہ پر سخت طاری ہو گیا, جواب نہ دے سکے. کہا کہ اماں جی صاف مجھے بتا دو, ٹھیک ہے میں نے آپ کو ناراض کی, فرض کر لو میں آپ کے ہاتھ بھی توڑ دیتا ہوں اور کوئی پاؤں توڑ دیتا ہوں, آپ کو گالیاں بھی دیتا ہوں, آپ کا نافرمان ہوں, لیکن اگر یہ نوبت آ جائے اور یہ صورتحال اگر پیش آ جائے کہ آپ کے سامنے کوئی کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں, آپ اجازت دے دیں تاکہ آپ کا دل وہ خوش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے کہ اس نافرمان اور ذلیل بیٹے سے. والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کون سی ماں ہے جو اس طرح برداشت کرے کہ اس کے بیٹے کو, چاہے بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو, جتنا بھی ذلیل ہو, لیکن ماں کس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ میرے بیٹے کو میرے نگاہوں کے سامنے آپ آگ میں ڈال دیں؟ کوئی ماں جب اس کی اجازت دے نہیں سکتی تو میں بھی آپ کی والدہ ہوں, میں اس آپ کی بدماشیاں تو مجھے ان کا علم ہے, لیکن جب مجھے اختیار دیا جائے اور میرے سامنے جب آپ کو آگ میں ڈال دیں, میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دے سکتی. حجاج ہنسنے لگے, کہنے لگے اماں جی جب آپ کی شفقتیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے سامنے مجھے آگ میں ڈالا جائے, تو میں نے حدیث میں پڑھا ہے, قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ کی شفقتیں ماں سے بھی بڑھ کر کے, تو وہ اللہ مجھے کیسے جہنم میں بھیجے گا؟ اس لیے میرے بھائی یہ ایک الگ مسئلہ ہے, میں حجاج کو جنتی ثابت نہیں کر رہا, میں نے تو صرف ان کے ایک واقعے سے آپ کو کچھ بتایا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.